السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ محمد وسلم۔ رمضان کی مصروفیات کی وجہ سے جو ہے پابندی کے ساتھ کچھ اور مصروفیت تھی تو نہیں بھیج سکے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی توفیق سے بسم اللہ کر رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ تو سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری رکھے۔ آج جو آیت کا انتخاب کی ہے دراصل سورہ مریم کی آیت نمبر 15 ہے۔ سورہ مریم ایک سورت ہے، اس کی آیت نمبر 15 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، سلام علیہ یوم ولد، سلامتی ہو ان پر جس وقت وہ پیدا ہوں گے، و یوم یموت، اور جس وقت وہ وفات پائیں گے، و یوم یبعث حیا، اور جس وقت دوبارہ قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، ان پر سلامتی ہو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یحییٰ علیہ السلام کے جو ہے کے بارے میں اس طریقے سے۔ تو یہ ہے کیا چیز ہے؟ پیدائش کے وقت سلامتی کا کیا ہے؟ اس وقت کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بچے کو پیدائش کے وقت شیطان ڈراتا ہے، لیکن ہم نے سلامتی اور امان نازل فرما کر یحییٰ علیہ السلام کو محفوظ رکھا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں کے رحم سے دنیا میں آتا ہے تو شیطان ڈراتا ہے، تکلیف دیتا ہے، بچہ رونے لگتا ہے، ہر بچہ رونے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ یحییٰ علیہ السلام کو محفوظ رکھے، یحییٰ علیہ السلام کو محفوظ رکھے۔ اور اسی طرح سے یوم یموت، یعنی جس وقت طبعی موت یعنی اللہ سے ملاقات ہوگی، یہ وقت بھی اس کے بعد قبر کے اوقات وحشتناک موت جب آئیں گی، پھر قبر میں جب جائیں گے، ہم نے یحییٰ علیہ السلام کو امن و سلامتی سے نوازے ہے کہ موت کے وقت بھی ان کو سلامتی ہوگی۔ اور پھر یوم یبعث حیا، یعنی جب قیامت میں زندہ ہو کر اٹھیں گے، انہیں قیامت میں عذاب نار سے اللہ تعالیٰ امن بخش دیں گے، دوزخ کا آگ نہیں ہوگا، عذاب نہیں ہوگا ان کو۔ تو یہ 3 مرحلے ہیں، دیکھیے گا، ایک پیدائش، دنیا میں تشریف لانا، پھر ایک دنیا سے خدا حافظ ہونا، موت کا ہونا، قبر میں جانا، اور تیسرا جو مرحلہ ہے وہ ہے قیامت کے دن دوبارہ اٹھنا۔ یہ 3 مرحلے بڑے ٹف ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے ولادت، موت، قبر سے محشر کے لیے اٹھنے کے مواقع اس لیے وحشتناک ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اسے دنیا کا عالم ایک اجنبی ملک محسوس ہوتا ہے، اسی لیے پیدا ہوتی دھاڑیں مارتا ہے بچہ، اور جب مرے گا تو قبر میں ایسے لوگوں سے ملاقات ہوگی جو دنیاوی زندگی سے غیر مانوس ہوں گے، فرشتے وغیرہ اس طریقے سے۔ اور جب محشر میں اٹھے گا تو اپنے آپ کو ایسے علاقے میں پائے گا جسے اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا، لیکن اللہ نے یحییٰ علیہ السلام کو ان وحشتناک مقامات سے امن اور سلامتی بخشی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ 3 مواقع بڑے کٹھن ہیں۔ پیدائش کی، ہماری پیدائش تو ہو گئی ہے، اب 2 سٹیجز ہمارے باقی ہیں۔ ایک ہے ہماری موت، پھر قبر میں جائیں گے، پھر وہاں کی زندگی دیکھیں گے، فرشتوں سے مانوس نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، وہاں کا کیسا معاملہ ہوگا۔ بڑا پہلی رات جو ہوتی ہے، جو یہاں کی شام ہوتی ہے اور وہاں کی مارننگ ہوتی ہے، وہاں کی صبح ہوتی ہے، تو وہ بڑا دن، کٹھن دن ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ معاملہ ہمارے لیے آسان کرے۔ قبر کی منزل آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے۔ وہ ایک شعر اس سے پہلے بھی ذکر کیے، موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی۔ غافل آدمی یہ سمجھا موت آ گئی تو اختتام زندگی، زندگی اب دی اینڈ ہوگی سمجھ رہا، غافل نہیں ہے۔ یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی، یہ زندگی کی یہاں کی شام ہے، یہاں کی ایوننگ ہو رہی، مگر وہ آخرت کی مارننگ ہوتی ہے، وہاں کی صبح ہوتی ہے۔ اب وہاں کی زندگی شروع ہونے والی ہے۔ تو یہ نہیں سمجھنا ہے کہ موت آ گئی تو قصہ ختم ہو گیا، نہ نہ نہ، موت آ گئی تو قصہ ختم نہیں ہوا، اصل قصہ آخرت کا شروع ہوتا ہے۔ تو وہ بھی بڑا ہولناک والا ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے رہنا، حوصلہ تم کثرت سے دعا کرتے تھے کہ پروردگار ہم قبر والی زندگی، نورانیت والی چیز عطا فرما، ہماری قبر کو تا حد نظر وسیع فرما، اور وحشتناک والی چیز کو دور فرما، اور قبر کے عذاب سے معمون محفوظ فرما۔ اس کے لیے سورہ ملک کی تلاوت کرنے کا بھی حکم آپ نے دیا ہے خاص کر کے۔ اور پھر قیامت کے دن اٹھنا، وہ تو بڑا ہولناک دن ہوگا۔ ہر ایک کو اپنی اپنی لگی ہوئی رہیں گی، نفسی نفسی کرتے رہیں گے، پتہ نہیں کون سے زمرے میں اٹھتے ہیں، اچھے نیک لوگوں میں اٹھتے ہیں، بد لوگوں میں اٹھتے ہیں، کن میں اٹھتے ہیں، بڑا ہولناک دن ہوگا۔ بچہ بوڑھا ہو جائے گا دوسری سور کے اندر، اتنی ہولناکی رہیں گی۔ تو اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ تعالی ہم پر سلامتی کرے، موت کے وقت بھی ہم پر سلامتی کرے،
اور موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اس دن پہ بڑی سلامتی کریں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے دعا کرتے تھے، اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت۔ بڑی پیاری دعا ہے، اللہم ارحمنا، اللہم اغفر لنا قبل الموت، یا اللہ ہماری موت سے پہلے ہماری مغفرت کر دے، یا اللہ۔ اللہ سے ہمیشہ مغفرت چاہنا، کچھ نہیں، مغفرت کر دے، بس معاف کر دے ہم کو۔ اللہم اغفر لنا قبل الموت، موت سے پہلے، وارحمنا عند الموت، اور موت کے وقت یا اللہ ہم پہ رحم فرما، یا اللہ رحم فرما۔ موت کا جو عالم ہوتا ہے، روح جب نکلتی ہے جسم کے اندر سے، سکرات والی چیز ہوتی ہے، کئی چیزیں ہیں، اور بندہ کوما میں چلے آتا، کئی چیزیں ہوتی ہیں، وہ ساری چیزیں اس کی روح کو محسوس ہوتا ہے، اطراف والوں کو کچھ محسوس نہیں ہوتا، سب چیزیں روح کو محسوس ہوتی ہیں۔ تو اسی لیے ورحمنا عند الموت بولنا ہے، یا اللہ ہم پر رحم فرما موت کے وقت، ولا تعذبنا بعد الموت، یا اللہ موت کے بعد ہم کو عذاب مت دے بولنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا جو خیر کا معاملہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔